اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ لیسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثی، بے شک جو لوگ ایمان نہیں لاتے آخرت پر، وہ فرشتوں کے نام عورتوں کے سے رکھتے ہیں۔ وما لهم به من علم، حالانکہ ان کے پاس کچھ علم نہیں۔ ان آیات میں کفار مکہ اور مشرکین کا ذکر چلا آ رہا ہے، اور وہ جو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور فرشتوں کو مؤنث کہتے تھے، یعنی فرشتوں کے نام عورتوں جیسے رکھتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے بارے میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ بل عباد مکرمون، بلکہ وہ فرشتے جو ہیں یہ میرے عزت والے بندے ہیں۔ تو وہاں مؤنث اور مذکر کا کوئی معاملہ نہیں ہے، فرشتوں میں وہ ایک مخلوق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما بردار، لیکن یہ فرشتوں کو یہ نام عورتوں کے نام پر رکھتے تھے۔ اس کی وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، ان کا ایمان آخرت پر نہیں۔ یہ بڑے نکتے کی بات ہے۔ جس بندے کا آخرت پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان کا کیا مطلب ہے؟ وہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد پھر زندہ ہونا ہے، اور پھر حساب کتاب ہونا ہے، پھر نیک اعمال کا نتیجہ جنت ہے، برے اعمال کا نتیجہ دوزخ ہے، اور دوزخ میں کیا ہوگا اس کا بھی اس کو علم ہے، جو اللہ پاک نے اپنی وحی میں سارے حالات بیان فرما دیے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے بتا دی۔ تو وہ بندہ جو صاحب عقل اور صاحب شعور ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا دوزخ سے واسطہ نہ پڑے، اس سے بچنے کی وہ پوری کوشش کرتا ہے، اور پھر وہ اس بات کو سمجھتا ہے، اس کے پاس یہ علم آ جائے گا کہ دوزخ کے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی سے بچ جائے۔ جو اللہ کی نافرمانی سے بچ جائے تو یہی دوزخ سے بچنے کا راستہ ہے۔ لہذا وہ پھر ہر کام وہ کرے گا جو اس کی آخرت میں کوئی رکاوٹ نہ پیدا کرے، جو اس کی آخرت کی نجات کا باعث ہو، پھر وہ کام کرے گا۔ جس کا آخرت پر یقین نہیں، اس کو پھر کوئی پرواہ نہیں کہ کچھ بھی ہو جائے، اس کو اس بات کی تمیز کرنے کی ضرورت نہیں کہ یہ نیکی ہے یا بدی ہے، اس کا ایمان ہی نہیں۔ مرنے کے بعد پھر اٹھنا بھی ہے، پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضری بھی ہے، پھر جواب بھی دینا ہے۔ ہاں جی، تو جن کا آخرت پر ایمان نہیں، وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ ان کے پاس وما لهم به من علم، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے
کہ فرشتے جو ہیں یہ عورتیں ہیں، یہ اللہ کی بیٹیاں، اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے، بالکل صاف جھوٹ ہے۔ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، یہ محض گمان کی یتبعون پیروی کرتے ہیں گمان کی، ان نہیں، یتبعون یہ پیروی کرتے ہیں، الا مگر ظن گمان کی۔ گمان یہ ہوتا ہے کہ میرے خیال میں اس طرح ہے، میرے خیال میں۔ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، اور جو ظن ہے یہ حق کے مقابلے میں کسی کام نہیں آ سکتا۔ ایک تو اس کا جو حق ہے لفظ، اس کا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ جھوٹ جو ہے، گمان جو ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، وہ باطل ہے، اور حق علم ہے۔ اور دوسرا معنی حق کا عذاب کیا گیا ہے کہ گمان جو ہے وہ عذاب کو نہیں ٹال سکتا۔ بھئی ایک وہ کام کر رہا ہے جو عذاب کا باعث بن رہا ہے، اور گمان اس کا یہ ہے کہ کوئی نہیں عذاب ہونا، میں نہیں مانتا کہ، تو اس کے نہ ماننا اس کی کسی کام نہیں آئے گا، عذاب اس کو ہو جائے گا۔ اس کے بعد اللہ پاک اپنے حبیب سے فرما رہے ہیں کہ فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا، محبوب آپ اپنا رخ انور پھیر لیجئے ہر اس شخص سے جس نے ہمارے ذکر سے اپنا منہ پھیر لیا ہے۔ فَأَعْرِضْ، آپ رخ انور پھیر لیجئے، اپنا چہرہ انور پھیر لیجئے، ان من تولا، ہر اس شخص سے جس نے اپنا رخ پھیر لیا ہے، جس نے اپنا چہرہ پھیر لیا ہے، ان ذکرنا، ہمارے ذکر سے۔ ذکر سے مراد قرآن بھی ہے، ذکر سے مراد نبی کریم علیہ السلام کی ذات بھی ہے، ذکر سے مراد یہ جو ہم اللہ اللہ، بہت سارے معنی ہیں، یاد الہی بھی ذکر ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے جس بندے نے منہ پھیر لیا ہے اور آپ کے سمجھانے کے باوجود بھی اس کا منہ اٹھائیے، سیدھا نہیں ہوا، اسے دفع کر دیجیے، پنجابی میں یہ ترجمہ اس کا، اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیجیے، دفع کر دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے جو بندہ منہ پھیرتا ہے تو وہ اللہ پاک کو کسی طرح بھی ناپسند ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے منہ پھیرنا، یہی اللہ کی دشمنی ہے، یہی انسان کے لیے تباہی کا باعث ہے۔ لہذا ایسے بندے سے جب حضور ہی منہ پھیر لیں گے تو اس کے پلے کیا رہ جائے گا؟ جب حضور کا چہرہ انور ہی پھر جائے گا، حشر میں کیا حشر ہوگا اس کا، دنیا میں اس کا کیا رہ جائے گا، جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا چہرہ پھیر لیا۔ اللہ اکبر۔ وَلَمْ يَرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، وہ ان کی خواہش صرف دنیا حاصل کرنے، نہیں چاہتے وہ، وَلَمْ يَرِدْ نہیں چاہتے وہ، نہیں خواہش رکھتا وہ بندہ مگر دنیا۔ وہ کوئی کام بھی کریں اس کا مقصد صرف دنیا حاصل کرنا ہوتا ہے۔ مومن جو ہے، اصلی مومن، وہ کوئی کام بھی کرے تو اس کے بدلے میں وہ اپنی آخرت چاہتا ہے۔ چیست دنیا از خدا غافل بدن، دنیا کیا ہے؟ اللہ سے غافل ہو جانے کا نام دنیا ہے۔ جو کافر ہے اس کو تو دنیا سے آگے کچھ نظر ہی نہیں آتا، وہ تو ہر حال میں دنیا ہی چاہتا ہے۔ لیکن اہل ایمان میں سے بھی کچھ لوگوں کی زندگی اسی طرح ہی گزر رہی ہے کہ ان کو بھی آخرت کا کبھی خیال نہیں آیا۔ جو
نماز روزے وغیرہ ان چیزوں سے آری ہے، وہ اسی طرح کی عملاً وہ ثابت کر رہے ہیں کہ ان کو کوئی آخرت کی فکر نہیں، وہ دنیا ہر وقت کام، ہر وقت کام، ہر وقت پیسہ، ہر وقت پیسہ، یہ اسی کا. ہاں جی. تو اگر مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر چلتے ہوئے حرام حلال کی تمیز کرتے ہوئے وہ بندہ اربوں خربوں پتی ہو جاتا ہے تو وہ دنیا دار نہیں ہے. اللہ کی نافرمانی جب کرتا ہے تو وہ دنیا دار ہے کما پاوے کچھ بھی نہ سکے، جس کی چاہت دنیا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ جو چاہت ہے نا بندے کی، یہ جو تمنا ہے، اس کا کتنا اثر ہوتا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ غریب ہے، اس کے سامنے ایک بندہ امیر ہے. وہ امیر جو ہے نا جی، وہ صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، اور یہ جو غریب ہے نا، اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ یا اللہ کبھی میرے پاس بھی اتنا مال ہو نا جتنا اس کے پاس ہے، تو میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کروں. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب حشر کا دن ہوگا تو جتنا اجر اس خیرات کرنے والے مالدار کو دیا جائے گا اتنا اس غریب کو بھی دیا جائے گا. اسے کہا جائے گا کہ تیری خواہش یہ تھی کہ اگر تیرے پاس بھی مال ہو تو بھی اس کی طرح خرچ کرے، تو مال تو تجھے نہیں ملا، تیرا ارادہ تھا اس کے مطابق تجھے صلہ عطا کرتے. اور اسی طرح جب کوئی بندہ غریب ہے وہ کسی مالدار کو دیکھتا ہے جو فاسق و فاجر ہو، وہ کہتا ہے کبھی میرے پاس بھی مال ہو نا تو جی میں بندہ عیش کر رہا نا میں بھی یہ نہیں کرا، جی میں لوگوں سے ظلم کر رہا، پیسے کے ذریعے لوٹ مار کر رہا، جیسے یہ حرام حلال کی تمیز کی ہے بغیر، میں بھی ایسے ہی کروں اگر میرے پاس پیسہ ہو. اسی حالت میں وہ مر جاتا ہے. تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حشر کے دن اللہ پاک اس بدکار مالدار کے ساتھ ہی اسے بھی کھڑا کر لے گا، کیا تیرے مال تو تجھے نہیں ملا پر تیری خواہش تو تھی نا، تیری خواہش کے مطابق تجھے اس کا صلہ دے دیتے، تو اس کو اس کے ساتھ پھر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. تو یہ جو نیت ہے نا بندے کی، اس کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے. یہ بندے کی سیدھی ہونی چاہیے نیت، ہر معاملے میں اللہ کی رضا ہونی چاہیے. ایک مرد مومن کی اللہ کی رضا، ہر کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہو تو پھر یہ سونے پہ سہاگا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور بالخصوص اللہ کا ذکر کرنے کی کثرت سے توفیق عطا فرمائے.